ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے دوست درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، دوستوں، قابل صد احترام بھائیوں، بالخصوص حضرت قبلہ میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے ارشادات بھی آپ نے سماعت فرمائے اور آپ کی زیر سرپرستی ہم سب یہاں حاضر ہیں۔ چونکہ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، چند ایک گزارشات تھوڑے سے وقت میں کوشش کروں گا ایک ہی آنسو میں کہہ دوں غم دل، طوفان بیجا لانے سے بھی یا چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، فرمایا میرے محبوب تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ اور کیا کیا سکھائیں گے؟ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے وہ سب میرے محبوب تمہیں سکھا دیں گے۔ یہ فروغ علم کانفرنس ہے، ہمارے مولانا توصیف صاحب نے اس کا بندوبست کیا ہے۔ تو یہ فروغ علم تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے مناصب میں سے ایک منصب بیان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، میں تعلیم کتاب و سنت کے لیے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم سکھاتے، لوگوں کو تعلیم دیتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہالتوں کو دور فرماتے۔ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں لوگ اپنے دل لے کے آتے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گھر سے چلا، میرے دل میں خواہش تھی، میں نے زبان سے لفظ ادا نہیں کیے، میرے دل میں خیال تھا کہ میں نے آج اپنے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھنا ہے خیر کیا ہوتی ہے اور شر کیا ہوتا ہے۔ فرماتے میں گھر سے چلا، مجمع زیادہ تھا، کریم کے حضور حاضر ہو گیا، دور سے محبوب کی نظر اٹھی، تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ فرماتے ایک نظر اٹھی محبوب کی اور حضور نے دور کھڑے مجھے دیکھ کے فرمایا ادنو منی یا وابصہ، وابصہ ذرا قریب آ جا، میں نے زبان سے نہیں ادا کیا کہ پوچھنا ہے۔ فرماتے میں بیچ میں آ کے بیٹھ گیا تو کریم زیر لب مسکرائے، فرمایا نہیں ادنو منی، تھوڑا اور نیڑے نہیں آ جاتا؟ کہتے میں اور قریب آ گیا تو محبوب نے فرمایا نہیں اور قریب آ جا۔ کہتے میں اتنا قریب آیا کہ میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں سے مس ہونے لگے۔ کریم فرمانے لگے وابصہ کچھ پوچھنے آئے تھے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور پھر بندہ بھی مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے؟ کچھ پوچھنے آئے تھے؟ کہتے میں بولنے لگا تھا کہ کریم مسکرائے، فرمایا میں نہ بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے تھے؟ میں نہ بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے تھے؟ میں بتاؤں تمہیں؟ تو میں نے عرض کی حضور آپ بتا دیں تو کمال ہو جائے۔ تو حضور فرمانے لگے تم پوچھنے آئے تھے نیکی کیا ہوتی ہے، اور تم پوچھنے آئے تھے بدی کیا ہوتی ہے۔ یہ لفظ کہتے کہتے محبوب نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا سوال میں نے بتا دیے ہیں، جواب اپنے دل سے پوچھ لے، میں نے تیرے دل کو ہی عالم دین گویا بنا دیا۔ دوستو نبی کریم علیہ السلام تشنگی دور کرتے، لوگ جو سوال پوچھتے ان سے آج ایک مرض پھیل گیا ہے جس کو انزائٹی کہتے ہیں، ڈپریشن کہتے ہیں، ٹینشن کی بیماری، وہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں میں۔ یہاں جن طلباء نے اساتذہ سے پڑھا ہے یہ آپ کو بتائیں گے ہمارے مدرسین جب پڑھاتے ہیں تو عبارت پر خود اعتراض قائم کرتے ہیں، خود جواب دیتے ہیں۔ وہ جو کل کسی نے سوال کرنا ہے اس کا جواب آج دے دیتے ہیں، وہ جو کل کسی شخص کے ذہن پر سوال اٹھنا ہے اس کا جواب آج۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق حکمت کے ساتھ دانائی، آج بہت سارے لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں
پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناراض نہ ہوئیے گا، علم تو رکھتے ہیں، حکمت نہیں رکھتے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، یہ جہاں سے ملے وہاں سے لے لو. ایک ہوتی ہے حکمت، دانائی، تدبر، فہم، فراست. اللہ کرے آپ موبائل تھوڑے دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا. میں نے شروع میں وعدہ کیا زیادہ باتیں نہیں کرنی، اور پھر چونکہ بزرگ تشریف فرما ہے میں اور زیادہ بات کو لمبا نہیں کرنا چاہ رہا. آپ غور فرمائیے گا، حکمت، دانائی، تدبر یہ بڑی ضروری چیز ہے. اپنے بچوں کے ساتھ بھی ذرا حکمت سے ڈیل کریں، شاگردوں کے ساتھ بھی، ارادت مندوں کے ساتھ بھی ذرا دانائی سے. بات وہی ہوتی ہے پر ذرا حکمت ہو نا بات میں، ذرا دانائی ہو نا. محبوب علم بھی سکھاتے اور حکمت بھی. ایک بادشاہ نے نا خواب دیکھا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے. اس نے ایک تعبیر بتانے والا بلایا، اس نے کہا یار میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں میرے سارے دانت گر گئے. تو وہ تعبیر بتانے والا تعبیر کا علم تو رکھتا تھا پر حکمت نہیں رکھتا تھا. وہ کہنے لگا بادشاہ بڑے افسوس کے ساتھ تعبیر بتانی پڑتی ہے، آپ کے سارے رشتہ دار، سارے بال بچے، سارے آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ اپنوں کے بغیر جی کے میں نے کیا کرنا ہے. اس نے سزا دلوائی، ایک اور تعبیر بتانے والا بلایا. اس سے بھی بادشاہ نے یہی بات کی، کہا میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تعبیر کیا ہے؟ تو وہ تعبیر بتانے والا کہنے لگا بادشاہ مبارک ہو، تعبیر بڑی اچھی ہے، اللہ نہ آپ کے خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا. نہیں کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات. سب سے لمبی عمر اللہ. بادشاہ نے اسے انعام دیا، تحفے دیے. مجھے بتائیے تعبیر ایک ہی نہیں بتائی دونوں نے، لیکن اس نے جو تعبیر بتائی، جو لفظوں کا چناؤ کیا، اس نے جو الفاظ کا چناؤ کیا. دیکھیے نا، دو بھائی بیٹھے ہیں، ایک کی تعلیم ذرا کم ہے، اگرچہ وہ عمر میں بڑا ہے لیکن تعلیم بھی تھوڑی ہے، کاروبار بھی چھوٹا ہے. اور جو چھوٹا ہے اس کی ڈگریاں بھی زیادہ ہیں، کاروبار بھی زیادہ ہے، پیسے بھی زیادہ ہے، واقفیت بھی زیادہ ہے. تو جب پوچھا جائے گا دونوں سے کہ بتاؤ جناب تم میں سے بڑا کون ہے، تو کیا ڈگری بتائیں گے کہ عمر بتائیں گے؟ بول کے بتائیے. اگر پوچھا جائے بڑا کون ہے تو پیسے جس کے پاس زیادہ ہیں وہ بڑا ہوگا یا جس کی عمر زیادہ وہ بڑا ہوگا؟ جب کوئی پوچھتا ہے نا بڑا کون ہے تو بڑی سادی سی بات ہے، وہ عمر پوچھتا ہے. لیکن بات جب آئے نا سرور کائنات کے غلاموں کی تو وہ دانا بڑے ہوتے ہیں، حکیم بڑے ہوتے ہیں. ان کا انداز ذرا منفرد ہوتا ہے، ان کا سلیقہ ذرا انوکھا ہوتا ہے. انہیں نا ذرا بات کہنے کا، بات اگرچہ بیس کلیم پر بات سلیقہ چاہیے. آپ ذرا سلیقے سے بات کریں، بات کرنے کا کچھ طریقہ ہو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت علیہ السلام کے چچا ہیں. کسی نے ان سے سوال پوچھا ہے کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ مرتبہ وہ بھی جانتا ہے پوچھنے والا بھی، اسے پتا ہے کہ نبی پاک امام الانبیاء ہے. وہ رتبہ نہیں پوچھ رہا، وہ عمر پوچھ رہا ہے. اس نے پوچھا بڑے آپ ہیں کہ حضور؟ اب یہ دانائی ہے، یہ تدبر ہے بات کرنے کی. انہوں نے نا بات کا سلیقہ، انداز ہی بدل دیا. چونکہ محبوب کے غلام تھے نا، نظر کرم ہو چکی تھی نا. سے ثبوت نہ پوچھو میں تھو نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل پر جانے غیر نہ جانے کوئی. نظر ہو چکی تھی نا. تو نبی کریم علیہ السلام کے غلام تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے. پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو حضرت عباس پہلے ٹھہرے، پھر مسکرائے، اور پھر لفظوں کا چناؤ دیکھنا، دانائی دیکھنا. فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا. بڑے حضور ہیں. آپ حکمت سے، دانائی سے، تدبر سے، فہم سے، فراست. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے نا، ایک شخص آ گیا حضور کی بارگاہ میں، اللہ کرے آپ کی زیادہ توجہ ہو میری بات پر. اس نے کہا یا رسول اللہ میں چند گناہ کرتا ہوں، سارے نہیں چھوڑ سکتا، ایک چھوڑ دوں گا. حضور نے فرمایا کہو امام راضی نے اس کو لکھا ہے.
اس نے کہا حضور میں معاذ اللہ بدکاری بھی کرتا ہوں، شراب نوشی بھی کرتا ہوں، نقل کفر نہ باشد، اور جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ حضور ایک چھڑوا لے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ کیا کر رہا ہے؟ ادھر نوجوانوں میری طرف دیکھو، پاکستان کے آئین میں جھوٹ کی سزا ہی کوئی نہیں، بے شک سارا دن بولے کوئی۔ اتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اتنے، اور بلا وجہ بولتے ہیں، بغیر مقصد۔ یہ حضور کی حکمت دانائی دے کے فرمایا جھوٹ چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں مجھے لگتا تھا یہ تو سب سے سوکھا تھا، معاذ اللہ بدکاری کرنا، شراب پینا یہ تو بڑے پاپ ہیں۔ کہتے میں نے جھوٹ چھوڑ دیا، گناہ کے اڈے کی طرف گیا تو پہلا سوال کسی نے پوچھا، وہ سنا ہے تو مسلمان ہو گیا؟ بس مجھے شرم آئی، میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں ہوا، بولنا سچ تھا، خیال آیا سچ بھی بولوں اور گناہ کی طرف بھی جاؤں۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں جاتا، میں واپس لوٹ آیا۔ شراب کی طرف بڑھا تو پوچھا دینے والے نے، سنا تو مسلمان ہو گیا؟ جو محبوب والے ہوتے ہیں نا، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، ایسے دل دے ہیں فساد سارے، دل بر نو دے تے آزاد ہو جا، جیو رکھے آباد تے رو وسدا تے جدوں کرے برباد ہو جا۔ کہا میں جھوٹ نہیں بول سکتا، وعدہ کر آیا ہوں۔ اس نے جب پوچھا مسلمان ہو گئے ہو تو وہاں سے بھی لوٹ آیا۔ پھر دل میں خیال تھا جب صحابہ پوچھیں گے یہ کیا ہے تو کیا کہوں گا؟ کہتے ہیں جا کے میں بیٹھ گیا حضور کی مجلس نور میں، اور حضور کے چہرہ انور کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا محبوبہ تیری حکمت کے قربان جائیں، ایک چھڑایا تھا میرے سارے ہی چھوٹ گئے، ایک چھڑایا تھا میرے حکمت سے، تدبر سے، دانائی سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کی بھی عزت کرو، اوے کہہ کے پکاریں گے تو وہ جواب کیا دیں گے؟ آپ ان کو بھی آپ جناب سے بات کریں، حکمت سے، تدبر سے، دانائی سے آپ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ تدبر کے ساتھ نہیں چلیں گے، حکمت کے ساتھ نہیں چلیں گے، کئی دفعہ نا زندگی میں مشکل فیصلے کرنے کا وقت آ جاتا ہے، حالات پوری طور پر رستہ کچھ اور اختیار کر جاتے ہیں، لیکن میرے رسول رحمت علیہ السلام ان فیصلوں کو بھی اتنی حکمت سے کر جاتے، اتنی دانائی سے، جو اس موڑ پر فیصلے کھڑے ہوتے کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ میرے دوستو آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، ہم جذباتی فیصلے کرنے کے بڑے قائل ہیں، بڑے قائل۔ ہمیں نہ کسی بندے نے بس چڑھا دیا تو اس کا اچھا مجھے بتائیے چڑھانے والا خطرناک ہوتا ہے کہ چڑھ جانے والا؟ یہ چڑھ جانے والے کی غلطی ہے، وہ چڑھتا کیوں ہے؟ میں نا اپنے شہر میں میلاد شریف کے پروگرام سے باہر نکلا تو گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو پیچھے سے ایک شخص نے مجھے آواز دی، پھبتی کسی، کہنے لگا وہ میلادیو۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا وہ اکیلا تھا، ہم 4-5 تھے، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ یہ ماریں گے۔ میں نے اسے کہا کیا کہا تم نے؟ کہنے لگا نہیں وہ میں نے کہا تھا کہ آپ میلاد سے آ رہے ہیں۔ میں کہ یار تو غصہ نہ کر، میں نے مزہ آیا تیری گل دا، جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے پھر چوٹا چوٹ لئیے پشانٹیے نا۔ میں نے کہا ایک دفعہ پھر کہہ، مجھے مزہ بڑا ہے، اور تو نے جو کہا تھا نا وہی کہہ۔ کہنے لگا میں نے کہا تھا میلادیو۔ میں کہا ایک باری پھر کہہ، اور دیکھنا تو مجھے تانا بھلا کیا دے رہا ہے کہ میں اپنے نبی کا میلاد بیان کرتا ہوں، میں حضور کا ذکر پاک کرتا ہوں، سے ثبوت نہ پچھو میں تھوں، اے نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے، اے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واسف یار نے نظر جو کی تھی، پھر واسف ہی ہوئی۔ یا آپ ہم سے پوچھیں میلاد پڑھنے کی برکت کتنی، حضور کے ذکر نور کی برکت کتنی ہے، اس کے اندر کمال کتنا ہے، عروج کتنا ہے۔ میری تو بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، یہ تو کرم کتنا ہے۔ تو میرے دوستو تدبر، حکمت، دانائی، اور آپ
ایک پر دوست جواب دیں گے تو آپ سامنے والے سے جیت نہیں سکتے، آپ دانا بنے. کسی نے ایک بات کی تو ذرا تھوڑا چپ کر جائے، دوسری تنقید کرے تو ذرا مسکرا دے. آپ کسی کے سوال کا اعتراض کا 2-3 دفعہ مسکرائیں، جواب نہ دیں تو وہ پتہ کیا کہتا ہے یار تو میں نے پاگل سمجھنا ہے. اس کا مطلب ہے بحث کر کے کئی دفعہ نہیں جیتا جا سکتا، چپ رہ کے پاگل بھی کیا جا سکتا ہے. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندئی ہارن دا مل ہیرا. آپ دھانائی سے، حکمت سے، تدبر سے کہیں یار بیٹھنا آنا بات کرتے، یا تو میرے ساتھ چلنا، میں تجھے بتاتا ہوں وہاں کیا ہوتا ہے. اپنی زندگی نبی پاک نے ہمیں علم و حکمت سکھایا. ہم دانا نہیں ہیں، معاملہ فہم نہیں ہے، ہم چیزوں پر غور نہیں کرتے. ہمارا بچہ، میرے پاس ایک صاحب بچہ دم کرانے لے آئے، داڑھی پگڑی دیکھ انہوں نے سمجھا شاید اس کا بھی دم بڑا تیز چلتا ہوگا، حالانکہ وہ تو ٹیم ہی بالکل علیحدہ ہے جو جمعرات کو صبح 9 بجے سے عصر تک بیٹھتی، اور عورتوں کے لیے منگل کا دن علیحدہ رکھا ہوا ہے دم کرنے کو، تو سٹائل ہی بالکل الگ ہے. عام دام برسر مطلب بچے کو دم کرانے لائے تو مجھے کہنے لگے کہ اس کے باقی بہن بھائی بڑے اچھے ہیں، بات بھی مانتے، یہ ضدی بھی بڑا ہے، تنگ بھی بڑا کرتا ہے، اور تھوڑا سا نافرمان بھی زیادہ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آج کے بعد آپ نے اس کے سامنے یہ باتیں نہیں کرنی، آپ نے اسے سمجھانا بھی ہے تو غیر محسوس طریقے سے سمجھائیں. آپ تو اسے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں اپنے بہن بھائیوں کی، یہ تو کل کو الگ ہو جائے. جو فرما بردار ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو ہمارا ہے نا. ہمارے استاد صاحب جب طلباء فارغ ہوتے تو ان سے فرمایا کرتے کسی شاگرد کی ضد نہیں پالنی. ہم نے سوال کیا استاد بھی شاگردوں کی ضد پالتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں کبھی ہوتا ہے نا، کسی شاگرد نے شکایت کر دی محتمم کو استاد کی، تو پھر وہ شاگرد جو اچھا نہیں لگتا، پھر بات بات میں اسے چڑھایا جاتا ہے، بعضوں کا مستقبل بھی خراب ہو جاتا ہے. تو اگر کبھی شاگردوں سے غلطی ہو جائے تو ان کی ضد نہیں پالنی، انہیں بچے سمجھ کے معاف کرنا، ان سے درگزر کرنا، تباہ نہیں کرنا ان کو، ورنہ بیچاروں کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے. تھوڑی دانائی، حکمت، تدبر، مشکل فیصلے کرنے کا بھی کبھی وقت آ جاتا ہے. فتح مکہ کے موقع پر جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے دست مبارک میں تھا، صحابی رسول کے پاس جھنڈا تھا، اور یہ جو علم بردار ہونا تھا نا، جھنڈا جس کے پاس ہوتا تھا وہ شخص سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا تھا جنگ کا، وہ سب سے آگے آگے ہوتا تھا. حضرت سعد بن عبادہ کے دست مبارک میں جھنڈا تھا. کوئی ایسا جملہ انہوں نے بولا جو اس وقت کی پالیسی کے مطابق نہیں تھا، تو لوگوں نے کہا کہ ان سے جھنڈا لے لیا جائے. اب کوئی ایسی انہوں نے غلطی نہیں کی، کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ جھنڈا ان سے لے لیا جائے. میں نے کہا کبھی وقت آ جاتا ہے، مشکل فیصلہ کرنا ہوتا ہے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، پر اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. وہ مشکل فیصلے کا وقت آ گیا کہ ان سے جھنڈا لینا ہے، اور کوئی ایسی انہوں نے بات بھی نہیں کی، اور حساس صحابی ہیں اور جلیل القدر آدمی، خدمات بہت زیادہ ہیں، وقت آ گیا ہے کہ جھنڈا ان سے لینا ہے. تو صحابہ پریشان تھے کہ اب بھلا کیا کیا جائے گا، یہ فیصلہ سخت ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، فیصلہ کر دیتے. آپ نے اور زیادہ توجہ کرنی ہے، میں ذرا گہری بات کر رہا ہوں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قربان جاؤں محبوب آپ کے فیصلوں کی نزاکت پر. حضور نے حضرت سعد ابن عبادہ کو بلایا، فرمایا میرا ارادہ بن گیا جھنڈا آپ سے لے لیا جائے. انہوں نے ابھی جھنڈا بڑھایا ہی تھا کہ کریم بولے، فرمایا میرا ارادہ ہے آپ سے لے لیا جائے اور آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے. آپ کے بیٹے کو. ان کا تو چہرہ کھل گیا، وہ جس بات پر انہوں نے پریشان ہونا تھا اس بات پر وہ خوش ہو گئے. باپ بڑا راضی ہوتا ہے جب اس کا بیٹا اس کی جگہ پہ بیٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے. اس سے لگتا ہے اب یہ آستان کبھی بھی اجڑے گا نہیں، یہ آباد رہے گا، میرا بیٹا اس قابل ہو. حضرت سعد ابن عبادہ اتنے خوش ہوئے کہ آنسو نکل گئے. یا رسول اللہ میرا بیٹا اب کمان کرے گا، میرا بیٹا جھنڈا اٹھائے. حضور میں آپ کی کرم نوازی پہ قربان جاؤں. او میرے بھائیوں، تھوڑا سا نا علم اور تھوڑی حکمت، تھوڑا تدبر، تھوڑی دانائی. کبھی کبھی نا ہم دانا نہیں ہوتے، ہم لوگوں کو ضائع کر ڈالتے. اپنے ماحول میں تھوڑا صبر لائیں.
تھوڑا حلم لائیں. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو علماء سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے وہ طلاق کا مسئلہ ہے. اور جب وہ آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں میں غصے میں تھا, میں نے طلاق دے دی. آپ یقین کرنا 4 سال کے 3 سال کے چھوٹے بچے, ان کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ باپ نے تو غصے میں طلاق دے دی ہے, پر اب یہ بیچارے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی زندگی گزاریں گے. اگر اسے مسئلے کا پتہ ہوتا, وہ حکمت سے چلتا, تھوڑی دیر کے لیے غصہ کنٹرول کرے, اپنے آپ کو سمجھائیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اسے پہلوان مانتا ہوں, وہ پہلوان ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے. آپ کو حکمت نہیں آتی. ایک میرا فتویٰ ہے چھوٹا سا, آپ اختلاف کر لیجئے گا. میں اکثر جگہ پہ یہ مسئلہ بتاتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کہ اس سے اختلاف کی اجازت ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں نا زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی, شوہر صاحب کی ہوتی. جہاں بھی میں نے مسئلہ بتایا مجھے لوگوں نے اسی طرح گھورا جیسے آپ سارے گھور رہے ہیں, کیونکہ ہم تو غلطی ماننے والے ہیں ہی نہیں, ویسے ہی گھورتے ہیں جیسے آپ سارے گھورتے ہیں. شوہر اور بیوی کی لڑائی میں زیادہ غلطی شوہر کی ہوتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ بیوی بیچاری کی عقل تھوڑی ہے تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا, تو پھر اس کو کنٹرول کس نے کرنا تھا؟ بولیے, یہ جھگڑا کس نے ختم کرنا تھا؟ شوہر نے کرنا تھا نا. تو شوہر تو مقابلے میں اترا ہوا ہے, وہ تو برابر کی بحث کر رہا ہے. وہ تو کہتا ہے بھائی تو 1 کرے گی تو میں 10 کروں گا, تو گھر ٹوٹ جاتا ہے. تھوڑا صبر کریں, تھوڑا حکمت سے چلیں. طلبا ابھی ہمارے پاس بچے داخل ہوئے ہیں, تو ایک بچہ کہنے لگا میرا دل نہیں لگتا. تو یہ ہو جاتا ہے, یہاں بڑے بڑے سیانے بندے جاتے ہیں ملک سے باہر اور باپ نے پلاٹ بیچ کے بھیجا, کہتا دل نہیں لگتا واپس. نہیں لگتا نا کئی دفعہ, دل کا کیا کریں, دل اگرچہ جاں گزل ہے, کروں کیا دل ہے. چلو غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. یہ دل جو ہے اس کی اپنی اپنی مرضی ہے, یہ نہیں لگتا. تو میں نے اس بچے سے کہا کیوں نہیں لگ رہا؟ کہنے لگا بس وہ پڑھائی میں نے دیکھا ہے مشکل ہے. میں کہ پتر تو انکار 2-3 دن نہ پڑھنا, اونج ہی رہے, اگر لگ گیا تو پڑھ بھی لیں گے. وہ پھر اللہ نے توفیق دی, لگ گیا اس کا, لگ گیا نا اس کا. میں نے کہا 2-3 دن پڑھائی نہ کر, روک دیکھ بھلا, اب پڑھ رہا ہے اللہ کے فضل سے, لگ گیا ہے دل. تھوڑی نا حکمت, تھوڑا تدبر, تھوڑا ٹھہرے, تھوڑا حلم پیدا کریں, تھوڑا حوصلہ لائیں. تھوڑا سا آپ انتظار کریں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی کے پاس ان کے مرید نے آ کے کہا تھا, ہم اصل میں نا سارے ہیں ناراض رہتے, ناراض لوگوں کے بیچ ہے نا, تو ہم بھی ناراض ہی رہتے, شکوے کرتے رہتے ہیں. تو اس نے بھی آ کے کہا تھا حضور اب جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھاؤں گا. تو حضرت فرمانے لگے پتر کچھ تو نے بچھا دیے, کچھ اس نے تیری ضد میں بچھا دیے, تو پھر تو سڑک ساری کانٹوں سے بھر گئی, راہگیروں کے بھی پیر زخمی ہوں گے. تو وہ چپ کر گیا, کہا حضور پھر میں کیا کروں؟ فرمایا محنت جو کرنی ہے تو حکمت سے کرنا, اسے بچھانے دے تو اٹھایا کر. کہا حضور اگر پھر بھی وہ میرے قریب نہ آیا, تو فرمایا تاریخ تو بنے گی نا پتر, تیرا نام کانٹے بچھانے والوں میں نہیں لکھا جائے گا, اٹھانے والوں میں لکھا جائے گا. تاریخ تو بنے گی نا, وہ نہ بھی مانے گا. اپنی زندگی میں حلم لائیں, بردباری لائیں, دانائی لائیں, آپ تدبر لائیں, آپ وقت کی نبض کو سمجھیں. ہمارے مشائخ اور علماء نباز ہوتے تھے, انہیں خبر ہوتی تھی قوم کو کیا پیغام دینا ہے. آپ فکری صلاحیتیں پیدا کریں. ہم اتنی سختی کرتے ہیں اور اس قدر بعض معاملات میں تلخ ہوتے ہیں, جہاں مسکرانا چاہیے وہاں بھی غصے سے دیکھتے ہیں, ماحول بگڑ جاتا ہے. پیار کریں گے تو محبتوں کو فروغ ہوگا. یہ بڑی حسین بزم ہے, کس قدر خوبصورتی سے آپ بیٹھے ہیں. یہی نظم اگر ہماری زندگی میں قائم ہو جائے تو آپ یقین کریں بہار ہی بہار آ جائے. میں مولانا کے ادارے کے لیے دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیقات سے مالا مال کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.